الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مخلصانہ دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب وہ دونوں کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں بڑے اخلاص اور للہیت کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، کہ اے پروردگار ہمارے اس کام کو شرف قبولیت بخش، شرف قبولیت عطا فرما. اللہ کے حضور میں یہ دعا مانگ رہے تھے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، دعاؤں کو سننے والے اور ہمارے اخلاص کو، ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں، لہذا آپ ہمارے عمل کو قبول فرما لیجیے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، عمل اسی وقت کامیاب ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. اگر کوئی انسان بڑے سے بڑا عمل کر لے لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہو، تو پھر وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یتقبل المتقین، انما یتقبل اللہ المتقین. اس طرح کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کے اعمال ہی کو قبول فرماتے ہیں، یعنی جس کے دل میں تقوی ہوگا تو اس کے عمل کو اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں. یعنی جو شخص بغیر تقوی کے اللہ کے علاوہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے گا کہ لوگ مجھے نیک کہہ دے وے، حاجی کہہ دے وے، نمازی کہہ دے وے، عبادت گزار کہہ دے وے، تو اس بنیاد پر کوئی عمل کرے گا، دل میں نفاق کے ساتھ کوئی عمل کرے گا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل بیکار کر دیا جائے گا. تو ہمارے تمام پیغمبروں کی ایک یہ دعا ہوتی تھی کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. اور پیغمبروں کے بعد حضرات صحابہ اور اللہ کے نیک بندوں کا بھی طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد کبھی بھی اطمینان سے بیٹھ نہیں جاتے تھے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کو اللہ سے مانگتے تھے. ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ پہلی دعا. دوسری دعا، جب وہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر چکے تو تعمیر سے فراغت کے بعد انہوں نے دوسری دعائیں کی. اس میں سے پہلی دعا یہ ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو آپ کا مطیع اور فرما بردار بنا. ہم مطیع اور فرما بردار کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی مان کر چلیں. مسلم اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، یہ ترجمہ ہوتا ہے لفظ مسلم کا. ہم مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر اللہ کی مان کر چلنے کا عہد کر چکے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ کر، اس لیے ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے. اور ہمارا نام مسلمان جس شخصیت نے رکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. هو سماکم المسلمین. تو
پیغمبر اور یہ تمام پیغمبروں کی یہ دعا ہوتی تھی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ جب آپ ہمیں موت عطا فرمائیں تو مطیع اور فرما بردار ہونے کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمانا۔ یہ تمام پیغمبروں کی یہ دعا ہوتی تھی۔ اور جب وہ دوسروں کو نصیحت کرتے، وصیت کرتے، تو اسی بات کی وصیت کرتے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دنیا سے مت جانا، دنیا سے مت مرنا، لیکن اسلام کی حالت میں، یعنی اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر ہی دنیا سے جانا۔ ہم جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، ان ساری لوگوں کی مغفرت کی دعائیں مانگی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ جب تک آپ ہمیں جلائے اسلام کی حالت میں جلانا، یعنی ہم آپ کی مان کر چلے، آپ کے مطیع اور فرما بردار بن کر چلے، اس حالت میں ہمیں جو ہے جلانا۔ وتوفنی مسلمہ، اور جب ہم دنیا سے جاوے تو اس حالت میں جاوے کہ ہم یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر اتر چکا ہو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب آپ وفات دے تو اس حالت میں وفات دے کہ ایمان اور اسلام ہمارے قلوب کے اندر اتر چکا ہو، ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو چکا ہو، اس حالت میں ہمیں دنیا سے اٹھانا۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اس دعا پر تھوڑا غور کیجئے کہ دیکھیے یہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے نزدیک بڑے مقبول بندے، اللہ نے ان کا بہت بڑا اور بہت کڑا امتحان لیا، اور وہ دونوں امتحان کے اندر پورے اترے اور کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رضامندی اور ان کے امتحان کی کامیابی کا چرچا قرآن کریم کے اندر کر دیا، جس کو رہتی دنیا تک کے لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت یعنی اپنی دوستی کا مقام عطا فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لقب عطا فرمایا کہ ذبیح اللہ۔ تو یہ دونوں اللہ کے بڑے مقبول پیغمبر تھے، لیکن آپ دیکھیے اللہ کے حضور میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا، ہمیں ایسا بنانا کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر بات کے اندر ہم آپ کی مان کر چلنے والے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس اور شیطان کے دھوکے میں پڑ کر آپ کے حکموں کو بھول جائیں۔ جب پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری مان کر چلنے والے بنے، ایسا ہمیں بنا دے، تو پھر میرے بھائیوں ہمیں تو یہ دعا بار بار کرنی چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنا اللہ کی مان کر چلتے ہیں۔ کاروبار کا معاملہ ہو، کھیتی باڑی اور زراعت کا معاملہ ہو، گھریلو رہن سہن کا معاملہ ہو، ملازمت کا معاملہ ہو، ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، تعلیم اور ایجوکیشن کی لائن کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم یہ غور کریں کہ ہم اس ہر معاملے کے اندر کتنا اللہ کی مان کر چلتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا سکھلائی ہے، اور یہ دعا ہمیں بار بار کرنی چاہیے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں جلانا، یعنی آپ کی مان کر چلنے والا ہمیں بنا دینا۔ یہ دعا جو ہے ہمیں بار بار کرنی چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کی زندگی پر بھی غور کریں کہ چلو ہم تو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، ہماری اولاد کتنا اللہ کو مان کر چلتی ہے۔ دیکھو اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام ہمیں کسی چیز سے منع نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں عیش و عشرت اور آرام والی زندگی گزارنے سے کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ آج لوگوں کی مینٹالٹی اور لوگوں کی ذہنیت یہ ہو چکی ہے کہ اسلام کے مطابق چلنا یعنی اپنے آپ کو بے انتہا پابند بنا دینا، اور اپنے آپ کو گھر کے اندر جکڑ لینا، اور بالکل ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل تنگ کر دینا۔ یہ ایک لوگوں کی ذہنیت
بن چکی ہے، حالانکہ ہمارے اسلام کی، ہماری شریعت کی، ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام کسی کو تنگ نہیں کرتا، اسلام کسی کو پریشان نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اسلام تو کھل کر اجازت دیتا ہے کہ آپ عیش و عشرت والی، آرام اور راحت اور عافیت والی زندگی گزارو، بس اتنا خیال رکھنا کہ کسی بھی موڑ پر تم اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ یہ اسلام ہمیں کہتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ قطعاً یہ نہیں کہتا کہ تم عمدہ قسم کے کھانے مت کھاؤ، عمدہ قسم کے کھانے کھاؤ۔ آپ ہوٹلوں میں بھی جا سکتے ہیں جہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان بندے کی ہوٹل ہے، اس ہوٹل کے اندر حلال کھانا پکایا جاتا ہے، عمدہ قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی ہمیں یہ منع نہیں کرتا کہ آپ خود اور اپنی فیملی کو لے کر اس ہوٹل میں کھانے کے لیے نہ جائیں۔ آپ اپنے محرم مردوں کے ساتھ پردے کے اندر بیٹھ کر اس ہوٹل میں عمدہ ترین مہنگا کھانا آپ کھائیے، اسلام قطعاً ہمیں منع نہیں کرتا، بس بشرط کہ اللہ کا حکم مد نظر رکھے کہ وہ کھانا حلال ہو، وہاں بے پردگی نہ ہو، کوئی اللہ کا حکم ٹوٹنے والا نہ ہو۔ اسلام قطعاً ہمیں یہ منع نہیں کرتا کہ آپ جو ہے دریا کے کنارے پر گھومنے کے لیے مت جاؤ، بیچ پر مت جاؤ، گھومنے کی جگہوں پر مت جاؤ، بلکہ آپ جو ہے سال میں ایک مرتبہ کوئی ٹرپ بنائیے، گھومنے کے لیے جائیے، چاہے کشمیر چلے جائے، چاہے کسی اور علاقے میں چلے جائے، جیسے بہت سے لوگ کیرلا جاتے ہیں، بہت سے لوگ فلاں اور فلاں علاقے۔ اسلام کبھی بھی ہمیں اس سے نہیں روکتا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عام تو جو ہے دین کی باتیں کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے اور ایسے جگہوں پر چلا جاتا ہے۔ اسلام کبھی بھی ہمیں اس سے نہیں روکتا، بس یہ کہتا ہے کہ جاؤ تم، لیکن اس بات کا خیال کرنا کہ وہاں جانے کے بعد تمہاری ذات سے اور تمہاری فیملی کی طرف سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ اس بات کا خیال رکھنا۔ سیرو فی الارض، اللہ کی زمین میں چلو پھرو، اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، اور لیکن اتنا خیال رکھنا کہ جہاں بھی جاؤ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، گانے اور میوزک سے اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، بس اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، ورنہ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کبھی بھی جو ہے اس طریقے سے قید نہیں کرتا کہ انسان اس میں بے چین ہو جاوے، تنگ ہو جاوے اور انسان پریشان ہو جاوے۔ اسلام تو جو ہے امن و امان اور عافیت کا نام ہے، لیکن ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جب ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے، اللہ کی مان کر چلنے والے بن جائیں گے، تو ان ساری چیزوں پر پابندی لگ جائے گی۔ اب ہم جو ہے ایک قید کے اندر آ گئے، تنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذہنیت کو بدلنا ہوگا، ہر چیز کی شریعت کو ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اسلام ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، ہر چیز ہمیں جو ہے سکھاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں یہ دعا مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یہ دعائیں مانگی۔ پھر اس کے بعد ایک دعا، آخری دعا انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے حضور میں یہ دعا مانگی کہ اے پیغمبر، ہم نے یہ کعبہ تو، اے اللہ، ہم نے یہ کعبہ تو تعمیر کر دیا، اس کعبہ کو ہم نے تعمیر کر دیا، اب جو ہے اے پیغمبر آپ انہی کی اولاد میں سے آپ ایک پیغمبر کو بھیجئے، ایک رسول کو بھیجئے جو انہیں چند چیزوں کی تعلیم دے، قرآن کریم کی تعلیم دے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو گندگی، ظاہری باطنی گندگیوں سے پاک کرے، ان کا یہ مقصد ہے۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعائیں مانگی، اور صرف اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے اور مبعوث ہونے کی صرف دعا نہیں کی، بلکہ انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر نبی کا مقصد بھی جو ہے ذکر فرما دیا کہ اللہ آپ آخری
आखिरी पैगंबर को भेजना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौम व मिल्लत की हिदायत के लिए भेजना, और उस नबी का ये मकसद हो कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम, कि वो आपकी किताब, आपकी आयतें लोगों के सामने पढ़कर सुनावे और किताब व हिकमत की तालीम देवे और लोगों के दिलों को पाक और साफ करे गंदगियों से, ज़ाहिरी बातिनी जो है नजासतों से। ये पैगंबर का मकसद जिक्र फरमाया। अल्लाह के मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत का मज़हर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ जो इन्होंने ये मांगी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम वाली आयत करीमा, ये दुआ, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अपनी कौम से कहा था, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, कि ए बनी इस्राइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से एक पैगंबर हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक रसूल हूँ, और जो तुमसे पहले किताब आई है तौरेत, तो इससे पहले जो तौरेत किताब आई है उस किताब की तस्दीक करने वाला हूँ कि ये अल्लाह का कलाम है। व मुबश्शिरम बिरसूल, और एक रसूल की बशारत देने वाला हूँ, यअती मिन बादी, जो मेरे बाद आने वाला है, इस्मुहु अहमद, जिनका नाम अहमद होगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम की दुआ का मज़हर हूँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत का मज़हर हूँ। तो आपकी आमद से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके लिए दुआ फरमा दी थी। 3 मकसद जिक्र किए गए। पहला मकसद यत्लु अलैहिम आयाती, कि नबी अल्लाह की आयतें लोगों के सामने पढ़कर तिलावत करें। इसकी वजाहत मैंने गुज़िश्ता मजलिस में कर दी थी कि अल्लाह की आयतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को पढ़कर सिखाते थे। मैंने गुज़िश्ता मजलिस में एक बात ये कही थी कि कुरान करीम की तिलावत के अल्फाज जो है मतलूब है, कि कुरान करीम की तिलावत करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाते हैं। दूसरी किताबें ऐसी नहीं है कि उसकी किताब के सिर्फ पढ़ने पर आपको सवाब मिलेगा, बल्कि उसकी किताब के मानी और मतालिब को समझना पड़ेगा। और कुरान मुक़द्दस तो एक ऐसी किताब है कि उसके अल्फाज सिर्फ बगैर समझे पढ़ोगे तो भी उस पर अजर व सवाब मिलेगा, और एक हरफ के पढ़ने पर 10 नेकियां मिलेगी। एक हरफ के पढ़ने पर 10 नेकियां अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। और उस मौके पर मैंने एक बात ये कही थी कि आमतौर पर हमारी पोजीशन ये हो चुकी है कि रमज़ान में एक मरतबा अल्लाह ताला बेहतरीन तरीक पर कुरान मजीद सुनने का मौका देता है, और किसी जगह पर जब 1 घंटे वाली 1.5 घंटे वाली तरावी होती है, बेहतरीन तरीक पर जो है कुरान करीम को मखरज और सिहत के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन हम ताने कसते हैं कि इतना ज़्यादा वक्त लगा दिया, इतने आहिस्ता से पढ़ते हैं। मैंने बतलाया था कि ये ताने देना गलत है। भाई तरावी जितनी अच्छे तरीक पर होगी, मखरज के साथ होगी, तो यकीनी तौर पर कुरान मजीद का हक अदा होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आम तौर पर आपको ये बात देखने में आएगी, और आम मस्जिदों में मुसलमानों की पोजीशन अब ये हो चुकी है, ये कुरान करीम से नफरत और कुरान करीम से एक बोझ की अलामत है। हकीकत में मैं हकीकत कह रहा हूँ कि ये कुरान करीम से नफरत और बोझ की अलामत है कि आपको ये सूरत हाल बहुत सी मस्जिदों में देखने को मिलेगी कि इमाम जब खड़े होते हैं अल्लाह अकबर कहकर और कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत मुमकिन है कि पहली रकात में 1 रुकू पढ़ लिया, 2 रुकू पढ़ लिए, तो रुकू में जाते हुए 2-3 मिनट का 5 मिनट का वक्त लगता है। बहुत से नौजवान साथी जिन्हें अल्लाह ने ताकत और क़ुव्वत खड़ा रहने की दी है, वो पीछे बैठे रहते हैं, और जैसे ही इमाम रुकू में गए भाग कर खड़े होकर ज्वाइंट होते हैं। ये क्या है? ये इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि इमाम ने पहली रकात में रुकू में जाने तक कुरान का जितना हिस्सा पढ़ा उससे मैं एराज़ करता हूँ। इसका वाज़ेह मकसद है। और करीबन मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम के हवाले से कोई बात मैंने पढ़ी थी कि इससे खतरा है मौत के वक्त ईमान का, चूँकि ये कुरान करीम से एराज़ है, तो इससे अपना आप को बचावे। ये बहुत बुरी चीज़ है। एक इमाम की कुर्बानी को जाने कि इमाम मुसल्ले पर जो खड़ा होता है कितनी कुर्बानियों के बाद खड़ा होता है।
تو یہ اس کی بھی ناقدری ہے، قرآن کریم کے ساتھ بھی ظلم ہے. کہیں اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دے. یہ قرآن کریم کے ساتھ اعراض کی علامت ہے. جن لوگوں نے یہ اس طرح کا معاملہ کر لیا ہے وہ اللہ کے حضور میں توبہ کر لے. اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس سے آگے ذکر کروں گا، دوسرے مقاصد پر بھی اس کے متعلق میں بات کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.